بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ آج میں جس کتاب کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں وہ ہے نمرہ احمد کی کتاب نمل۔ اس کا نام نمرہ صاحبہ نے قرآن کی ایک سورہ نمل پر رکھا جس کے معنی ہیں چونٹیاں۔ یہ ایک ناول ہے اور اس ناول کا تھیم یہی چونٹیاں ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے اپنی استاد فرحت ہاشمی کے نام کی ہے، جو کہ ایک مشہور مذہبی اسکالر ہے اور الہدیٰ انٹرنیشنل ٹرسٹ کی بانی بھی ہے۔ نمل ایک طویل ناول ہے جو 1400 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ پہلے خواتین ڈائجسٹ میں قسطوار شائع ہوا، پھر علم و عرفان پبلشر نے اسے کتابی شکل دی۔ نمرہ احمد کی یہ تحریر بھی کافی تحقیق کے بعد لکھی گئی ہے۔ اس ناول کی فضا اور کردار روایتی ناولوں کے کردار سے مختلف ہیں۔ اس ناول میں کئی کردار ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ناول کے کرداروں سے تعارف بھی ہوتا جاتا ہے۔ مصنفہ کا کہنا ہے نمل میں آپ کو مختلف اقسام کے لوگ ایک جگہ نظر آئیں گے اور وہ سب ہماری زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان سب میں برائیاں اور اچھائیاں دونوں موجود ہیں۔ نمل کے کردار اتنے اچھے نہیں ہیں اور برے کردار مکمل طور پر برے نہیں ہیں۔ آپ نے ان سرمئی کرداروں کی اچھائیوں کو اپنانا ہے اور برائیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ ناول نمل سسپنس اور حیرت سے بھرپور قتل اور انتقام کی پیچیدہ کہانی ہے۔ اس کا پلاٹ سماجی اور کچھ سیاسی ماحول پر مبنی ہے۔ کہانی کا ایک مرکزی کردار فارز غازی ہے۔ وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے جو اپنے سوتیلے بھائی، بیوی کے قتل اور اپنے رشتہ دار زمر یوسف کے قتل کی کوشش کے الزام میں جیل میں ہے۔ اس کا بھانجا سعدی یوسف اس کی بے گناہی کا قائل ہے اور بالآخر اسے جیل سے باہر نکال دیتا ہے۔ دوسری طرف سعدی کی پھپھو زمر ہے جو وکیل ہے اور فارس کو مجرم سمجھتی ہے۔ ایک اہم کردار جو کہ ولن ہے ہاشم کاردار، وہ وکیل ہونے کے ساتھ ایک آئل کمپنی کا مالک بھی ہے۔ یہ کوئی روایتی ولن نہیں ہے بلکہ بڑا ہینڈسم، اسمارٹ اور گڈ لکنگ ہے۔ ایک دلچسپ کردار حنین یوسف کا ہے۔ مصنفہ نے اس کردار کے ذریعے نوعمر لڑکیوں کو کئی امور خانہ داری اور اخلاقی گر سکھائے ہیں۔ ناول کے تمام کردار اپنے اپنے رول میں باصلاحیت۔ ہر کردار کو نمرہ جی نے نہایت احتیاط اور گہرائی سے تراشا ہے۔ نمرہ احمد نے اپنے اس ناول میں بھی مذہبی معلومات کو ضم کیا ہے۔ وہ اپنی اس کہانی میں روحانی پہلو، خدائی محبت کو سامنے لاتی ہیں۔ حقیقت میں نمل رشتوں کی، جذبات و محسوسات کی، بے پناہ اور بے لوث محبت کی اور رشتوں کی قدر و قیمت کی ایک بہترین کہانی ہے۔ جیسے کہ اس ناول کے نام نمل سے ہی اس کہانی کا اشارہ ملتا ہے۔ چونکہ چونٹیاں مل جل کر کام کرتی ہیں، ان کا مرنا جینا سب ایک ساتھ ہوتا ہے اور ان کی کوئی انفرادی زندگی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح اس ناول میں بھی اجتماعیت کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ ناول چونکہ ضخیم ہے، قاری آخر تک تجسس میں مبتلا رہتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن قاری کے اکثر اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ نمل کے اقتباسات سے قاری کا دل دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی ایک رمق پیدا ہوتی ہے۔ نمرہ ایک جگہ لکھتی ہیں، فجر پر آپ کو الارم نہیں، آپ کا ایمان جگاتا ہے۔ نمرہ احمد نے اپنی اس کہانی میں قرآن کی مختلف آیات پر اپنی غور و فکر سے جو سیکھا اسے شامل کیا اور اسے روزمرہ کی زندگی سے
بڑے بہترین طریقے سے مربوط کیا ہے۔ اس ناول میں چھوٹے چھوٹے کرداروں کی کہانیاں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ کوئی کردار آپ کو اپنی ذات سے لڑنا سکھائے گا، کوئی کردار آپ کو مشکل میں خود کو مضبوط رکھنا سکھائے گا، کوئی سکھائے گا کہ ٹھوکر کے بعد کیسے اٹھنا ہے اور آگے کیسے پلان کرنا ہے۔ اس میں بہت کچھ ملتا ہے۔ انسان کی زندگی جن جذبات سے گزرتی ہے، جس میں غم ہے، غصہ ہے، خوشی، محبت، نفرت، قتل کی واردات، پھر سزا جزا کے معاملات۔ سب سے اچھی بات کہ نمرہ احمد نے قرآنی حوالات کو جس طرح کوٹ کیا ہے وہ بہت زبردست طریقے سے کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ ناول ابھی تک نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے اور کیسا لگا آگاہ کیجیے، اور اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ریویو کیسا لگا۔ آخر میں ناول سے چند لائنیں۔ توبہ نام ہے راستہ بدلنے کا، سبھی غلط کاموں کو چھوڑ دینے کا اور پوری نیک نیتی کے ساتھ پھر سے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنے کا، ہر غلط کو صحیح اور درست کرنے کا۔ پھر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ پڑھنے کی عادت اپنائیے، خود پڑھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔